بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو ڈاکٹر شوکت فاروق کا سلام پہنچے۔ یہ پروگرام ہم خاص ارشد شریف کے لیے کر رہے ہیں کہ ان سے میرا انڈائریکٹ تعلق کچھ بنتا ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ اس کا ذکر اکثر گھر میں ہوتا رہتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ کی میری وائف کے ساتھ کافی کلوزنس تھی، بیکاز وہ انٹر کے اندر کلاس فیلو تھیں، تو اکثر اس کے بیٹے کا ذکر ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے میں بھی ان کا پروگرام اکثر دیکھا کرتا تھا۔ تو ان کا پروگرام دیکھ کے واقعی لوگوں کی سچائی کا اور ان کے نالج کا اور ان کی انالیسس کا اور تجزیہ کرنے کا آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ آج جب میں نے ان کی والدہ کا انٹرویو دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر، جس میں ان کے بولنے کا انداز، ان کی شائستگی، الفاظ کا چناؤ اور جس درد مندی اور محبت کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹا بالکل انہی کا ایک نمونہ یا کاربن کاپی ہے۔ اس میں بھی وہی تمیز ہے، وہی سچائی کا ایلیمنٹ ہے، ہر چیز کو ثبوت کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، اور کوئی چیز کبھی اس نے کسی پر خام خواہ الزام نہیں لگایا، کبھی جھوٹی بات نہیں کی۔ جہاں تک اس کی کوشش ہوتی تھی وہ یہ کہ پوری ایمانداری کے ساتھ تمام حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اب اس کی جو موت واقعہ ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل ابھی تک تو کسی کے پاس نہیں ہے، اور شاید وہ ڈیٹیل آنے میں ٹائم بھی لگے گا۔ اور کیونکہ اس کا انتقال جو ہے وہ کینیا میں ہوا، جو کہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے۔ اب اس کے بارے میں تو کوئی ڈیٹیل ابھی تک نہیں آئی، لیکن جو بھی پروگرام سنے ہیں بھائی کہ یہ پہلے دبئی میں تھا، دبئی سے یہ پھر کینیا گیا، اور حال ہی میں ایک پروگرام کی ایڈورٹیزمنٹ آ رہی ہے کہ نیٹ فلک کے اوپر ایک پروگرام آ رہا ہے جس میں ہماری پاکستان کی ایک خاص فیملی کی کرپشن کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ایک کیا کہتے ہیں وٹنس کے طور کے اوپر جس نے ڈیٹیلز دی ہیں، وہ ایک ارشد شریف بھی ہے، اس کا بھی نام آتا ہے۔ تو اب اس کے اندر وہ بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جو اس قسم کے جو رول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں ابھی تک تو ہمیں یہی سننے میں آیا کہ جو شخص بھی ان کی انویسٹیگیشن میں انوالو ہوا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اس کی موت واقعہ ہوئی۔ کسی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، حالانکہ وہ تندرست لوگ تھے، چلتے پھرتے لوگ تھے، کسی کو ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں سین سے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز تھی، لیکن اس چیز کے اندر پروگرام کی پبلسٹی بھی انوالو ہو سکتی ہے۔ مطلب کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے جو اس کی موت سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو وہ اب کئی عناصر ہیں ہمارے معاشرے میں، اور آج کل تو جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ دنیا خبروں پہ اور پیسوں پہ اور فیک نیوز کے اوپر چل رہی ہے۔ جہاں سے جو انفارمیشن ملتی ہے وہ لوگ اٹھا کے اس پہ کہانی بنا کے وہ میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو میں تو صرف آپ سے افسوس شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک اور جرنلسٹ جس کا پروگرام میں اکثر دیکھا کرتا تھا، اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ وہ ریکمنڈیشن تھی فیملی کی، ورنہ تو اور لوگ بھی کئی پروگرام پریزنٹ کرتے تھے۔ تو یہ آج ہمارا کہنا چاہیے کہ جو دور چل رہا ہے، اتنا انسرٹنٹی کا دور چل رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، ملک کے کیا حالات ہیں، کون اٹھا لیا جائے گا، کون مار دیا جائے گا۔ تو ان حالات میں یہ ایک اور کہانی ہے، اور ایک کہانی بن کے رہ جائے گی۔ آج کا دن ہے، تمام پروگرام اسی پر ہو رہے ہیں، تمام لوگ اسی پر بول رہے ہیں، کل کے بعد یہ بھی ایک ہسٹری بن جائے گا، جس طرح
اور واقعات ہیں، لیکن وہ انسان ایک اپنا جسے کہتے ہیں نا فٹ پرنٹ وہ چھوڑ گیا ہے. وہ اپنے پروگرام سے اور اپنی سچائی کی وجہ سے اور اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے اور اپنی پاپولیرٹی کی وجہ سے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو کہ شہرت کو تلاش تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن شہرت ان کو تلاش کر رہی ہوتی ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کا نام تاریخ میں اچھے الفاظ میں زندہ رہتا ہے. تو یہ ان چند خوش قسمت لوگوں میں سے ہے کہ جس کو تمام میڈیا جو ہے، چاہے اس کے دوست ہیں یا جو اس کے نہ چاہنے والے ہیں یا جو اس سے ایگری نہیں کرتے، سب لوگ ہی اس کی اچھائیاں آج بیان کر رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی تک اچھائیوں کی بہت زیادہ ویلیو ہے اور لوگ ان پہ فوکس کرتے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ معاشرہ ان مشکل حالات سے گزر رہا ہے کہ لوگوں کی زبان سے شائستگی اور محبت اور پیار کی باتیں جو ہیں وہ نہیں نکلتی اور ان کی زبان میں بہت زیادہ تلخی آ گئی ہے. اور وہ حالات ہیں، وہ شاید غربت ہے یا جس انوائرمنٹ میں وہ رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ چیزیں خواہ مخواہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں بھی آج کا دن ہی ہے تو اپنی طرف سے اور اپنی فیملی کی طرف سے افسوس ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اور اس کو اللہ اعلیٰ مقام حاصل کرے، اور اس کے کیس کی جو ہے پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے مطابق جو بھی اس کا ذمہ دار ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان سب لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ملک میں بھی کسی دن سچائی کا دورہ ہوگا جہاں جسٹس جو ہے وہ تیزی سے ملے گا، اور جو واقعی جن لوگوں نے زیادتی کی ہے، جھوٹ بولے ہیں، ملک و قوم کا پیسہ کھایا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، جو ان سب کو سزائیں ملیں گی. وہی ایک بلکہ کھڑک سنگھ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے. اب وہ آپ سب نے سنا ہوا ہوگا. تو میں نے کہا کہ ہمیں ایسے ججز چاہیے جو کھڑک سنگھ کی طرح وہ جو ملزم ہیں اور جو ان کی وکالت کرتے ہیں ان سب کو وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے اور سزا دے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.